بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لگا گھوڑے دیاں ٹٹیاں وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ایس گنجری دے ویر حسین ایس گنجری دے ویر حسین اینی نہ بدھیاں پٹیاں الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین عما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال بلند تر صلوات پڑھیں اللہم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند کریم اس ادارہ علمیہ کو دن دگنی رات شگنی ترقی عنایت فرمائے، اس ادارہ کی علماء طلباء معاونین سب کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، مذہب آل بیت کی مالک خود حفاظت فرمائے، ہم سب کے وارث امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، اقتدار اور حکومتیں لوگوں کے پاس رہیں، علم ہر دور میں محمد و آل محمد کے پاس رہا۔ آپ کے مذہب کا معیار اور آپ کے مذہب کا تشخص علم ہے، اور اللہ نے آپ کو اتنے بڑے بڑے عالم عطا فرمائے، ان میں معصوم بھی ہیں اور غیر معصوم بھی ہیں، جن کی زندگیوں کی خوبصورت روشیں، جن کی سیرتیں، جن کا کردار قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن گیا۔ ان مدارس کے قیام کا ایک مقصد بھی علم کے نور سے روشنی حاصل کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا علم ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں مولا متقیان نے فرمایا تھا
العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ ہلاک خزان الاموال، مالوں کو جمع کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں، در حالانکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور العلماء باقون ما باقی الدہر، لیکن عالم اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک زمانہ باقی رہتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ابو ذر کا نام موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ مالک اشتر کا نام، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ مالک اشتر کا نام آج بھی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ ابن عباس جیسی شخصیت کا نام زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ 1400 سال گزر گئے ان علماء کو دنیا سے گئے ہوئے، 1400 سال۔ شہید اول کو دیکھ لیجئے، آیت اللہ خوئی کو دیکھ لیجئے، امام خمینی کو دیکھ لیجئے، یہ کتنی شخصیات ہیں آپ کے مذہب کی۔ یعقوب کلینی کو دیکھ لیجئے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کو دیکھ لیجئے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کو دیکھ لیجئے، شیخ مفید علیہ رحمہ کو دیکھ لیجئے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے جسم ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کا نام علم آل محمد کی صورت میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور اسی کو مولا نے زندگی کہا ہے۔ اکثر الناس اکثرہم العلم، اقل الناس اقلہم العلم، فرمایا بہت سارے لوگوں کی عزت کا سبب علم ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ذلت کا سبب علم سے دوری ہوئی۔ اپنے آپ ملک کی مثال لیجئے، جتنی جہالت ہے اور جتنے مسائل آپ کی قوم کے اندر پیدا ہوئے، ہم غیروں کی بات کیا کریں؟ اور میں تو کہتا ہوں اس ممبر کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم بجائے کسی پر تان و تشنیع کرنے کے اپنے مسائل پہ بات کریں، اس لیے کہ ہمارے مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے۔ عقیدے کے مسائل ہمارے اندر ہیں، عملیات کے مسائل ہمارے اندر ہیں، یعنی بنیادیں تو شیعوں ہی ہمارے اندر ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے، ہم غیروں کو کیا کہیں گے؟ ہمیں تو ابھی تک اپنے بارے میں ہی علم نہیں ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے اور شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے۔ یعنی بنیادیں تو شیعوں جو ہے اسی پہ ابھی تک ہماری بات اس سے آگے نہیں چلی ہے۔ اور پھر ہمارے جو حالات کی حالت اظہار یہ ہے کہ جو بات ہمارے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے، جس بات کا ہمیں فائدہ ہی نہیں، ہم اس پہ بحث کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے گا، رات کو آپ نے قبلہ کا مذاکرہ سنا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا سوال کیے گئے اور کیا نہیں کیے گئے، لیکن عام روش یہی ہے۔ ہمارے ہاں وہ گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے جس گفتگو کی ہمارے روحوں کو بھی ضرورت ہے اور ہمارے جسموں کو بھی ضرورت ہے۔ ہماری مجالس کے اندر جو 99% لوگ ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کو مذہب اہل بیت کے بنیادی مسئلہ طہارت کا ہی علم نہیں ہوتا۔ کل سمجھنے بیٹھے ہوئے کوئی؟ یہ چونکہ مدرسہ علمی ہے نا، یہاں کوئی لچھے دار تقریر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اس حقیقت سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی مسائل ہے، طہارت مذہب آل محمد کا بنیادی مسئلہ ہے، جس کے اوپر آپ کی نماز بھی ہے، جس کے اوپر آپ کا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی ہے، جس کے اوپر آپ کا آل محمد کے ناموں کو چومنا اور ان کو ہاتھ لگانا بھی موقوف ہے۔ یعنی بنیادی مسئلہ ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ایک مسئلہ طہارت ہمارے ممبروں سے ہمارے شیعوں کے اندر واضح ہو جاتا، بہت ساری ایسی بدعات جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جاتا۔ بہت ساری ایسی بدعات جن کا سبب یہ ہے کہ اصلاً ہم اپنی قوم کو اس بنیادی مسئلے سے ہی آگاہ نہیں کر پائے۔ اب مجھے بتائیے، جب ایک شیعہ نوجوان کو پتا ہو کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، معصومین کے ناموں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، اگر اس کو اس بنیادی مسئلے کا پتا ہو تو کیا وہ بازو میں کوئی ایسی چیز پہنے گا جس پہ آیت الکرسی لکھی ہو؟ ناراض تو نہیں تھی؟ میں آپ کو بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس بنیادی فقہی مسئلے کا علم ہو، کیا وہ گلے کے اندر ایسا لا کر ڈالے گا کہ جس کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہو؟
کیوں یہ ایسا کیا جا رہا ہے؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پہننا آپ کے لیے درست نہیں ہے اور اس طرح کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو ختم کرتے ہیں، وہ اس کو مذہب کا شعار قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو اس کے بغیر تو شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور شیعہ کہتے اسے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ بھی ڈلا ہوا اور جس کے ہاتھ میں یہ بھی ڈلا ہوا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی کیا ڈالتا ہے، اور یہ مسائل وہ ہیں اگر ان کی بنیاد کی طرف ہم اپنی قوم کو متوجہ کرتے، اگر ہم نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا ہوتا کہ جگہ کا غصب کرنا حرام ہے اور پھر اس غصبی جگہ پر مسجد بنانا یا امام کا گھر بنانا حرام ہے، آپ مجھے بتائیے کیا وہ مسائل پیدا ہوتے جو آج ہو رہے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم تو ابھی تک اس الف سے یا الف تک ہی نہیں پہنچے، ابھی تک تو ہمیں انہی چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، اور بات کتنی کی جاتی ہے، فلاں عالم نے یہ کیوں لکھ دیا ہے، فلاں نے یہ کیوں کہہ دیا ہے، فلاں کو یہ کیسے ہو گیا ہے، اس نے آل محمد کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے، اس نے مولا علی کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مولا علی تو پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ ولادت کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ کیا سبب ہے؟ اصل سبب یہ ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، جو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا، جو ہمیں بتانا چاہیے تھا، نہ ہم نے ممبروں سے بتایا ہے، نہ ہم سننے والوں نے سنا ہے، نہ پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، اور جس شے کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا، بھائی قبر میں مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ علی آتے ہیں یا علی پیدا ہوتے ہیں، قبر میں مجھ سے سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا امام کون ہے۔ نعرہ حیدری! اور اس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کو بھی مان لیتا ہوں، علی کو بھی اللہ مان لیتا ہوں، خدا کی خدائی کا بھی اقرار کر لیتا ہوں، اور کبھی دل چاہے تو علی رب پہ بھی نعرے لگا لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بنیاد تشیع سے آگاہی نہیں ہوں، اور تشیع مذہب آل محمد کی بنیاد ہے عقیدہ، اور عقیدے میں بھی سب سے بڑا عقیدہ ہے جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اور آج تو آپ جس روش سے ہماری قوم گزر رہی ہے، وہاں اگر کوئی توحید پہ گفتگو شروع کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی والا آ گیا۔ اس کا مطلب ہے پھر مولا علی کی بھی ایک ہی پارٹی تھی۔ گل سمجھیں دے بچے؟ پھر تو مولا امیر المومنین کیوں توحید؟ علی کی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ توحید کیوں ہے؟ اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، ذرا مل کر ایک بلند صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ پورے خطبات معصومین ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، کتابوں کا ہمیں شوق ہی نہیں ہے، ہمیں علم پڑھنے کا شوق نہیں ہے، سننے کی حد تک ہم واہ واہ کر لیتے ہیں، کام کر لیتے ہیں، اور پھر واہ واہ بھی ہماری ہر طرف چل پڑتی ہے، ادھر بھی واہ واہ ہو جاتی ہے اور ادھر بھی واہ واہ ہو جاتی ہے، وگرنہ دین خالی سننے کا نام نہیں ہے، دین پڑھنے کا نام بھی۔ جن علماء نے اتنی ڈھیر لگا دیے کتابوں کے، کتنی ہم نے پڑھی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی ہمیں ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم مولا علی کے محب ہیں، یقیناً دعویٰ ہے نا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا، آپ کا بھی دعویٰ ہے نا کہ ہم سارے کیا مولا علی کے محب ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ 20 سال پہلے میرا ایک دوست گزرا ہے جس نے مجھے میرے نام ایک خط چھوڑا تھا، اب وہ خط کراچی کے فلاں محلے کے اندر فلاں شخص کے پاس موجود ہے۔ 20 سال پہلے ایک دوست گزرا تھا جس نے میرے نام خط لکھا تھا، اتفاق سے وہ مجھے مل نہیں پایا، فلاں شخص کے پاس کراچی کے فلاں محلے کے اندر موجود ہے۔ میری کوشش ہوگی یہاں سے رابطہ کروں گا تاکہ میرے دوست کا ایک خط مجھے مل جائے۔ یہ گل دوستی کا حق کیا ہے کہ میں یہاں سے رابطہ کروں کہ میرے دوست کا وہ خط مجھے مل جائے۔ علی جیسا دوست جس نے آپ کو سینکڑوں میں خط لکھے، نہج البلاغہ کے اندر مولا امیر المومنین کے کتاب کے 3 حصے ہیں نا، ایک حصہ خطبات پر ہے، ایک خطوط امیر المومنین پر ہے، تیسرا کلمات امیر المومنین پر ہے۔ وہ جو خطوط کا حصہ ہے مولا امیر المومنین کا، اس لیے کہ مولا اور امام کا جو خط ہوتا ہے وہ زمانوں کی قید سے آزاد ہوتا ہے، وہ بندوں کی قید سے آزاد ہوتا ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے ہوتا ہے، ہر دور کے لیے ہوتا ہے، ہر موقع کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں
آپ جتنے مولا والے بیٹھے ہوئے ہیں کتنوں نے مولا علی کے کتنے خط پڑھے؟ یہ وہ مجمع ہے جو خواص کا ہے، ان کی تو ہم بات کیا کریں گے جن کو بسم اللہ بھی نہیں صحیح سنائی جاتی. میں ان کی بات کرنا بھی نہیں چاہتا اور نہ مجھے ضرورت ہے ان پہ بات کرنے کی. ہمیں اپنا جو ہم اپنے آپ کو علم دوست اور علماء کا خدمت گزار بیٹھے ہمیں خود غور کرنا چاہیے. کتنے گھروں میں نہج البلاغہ ہے، کتنے پڑھتے ہیں، کتنے پڑھنے کے بعد اسے سمجھتے ہیں، کتنے سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرتے ہیں. صحیفہ سجادیہ کتنے گھروں میں ہے، کتنے لوگ اسے پڑھتے ہیں، کتنے پڑھنے کے بعد اسے سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد کتنے عمل کرتے ہیں. حالانکہ میرے مولا علی زین العابدین علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو سمجھ جاتے لتبعونا، تو میں سید سجاد کہہ رہا ہوں لوگ ضرور ہماری اتباع کرتے. اگر لوگ اتباع نہیں کر رہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ ہمارے کلام کے حسن سے واقف نہیں ہیں. اگر لوگ علوم آل محمد کی خوبصورتی سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک بھی میں نے امام کا علیہ السلام کا یہ فرمان پڑھا ہے کہ اگر لوگوں کو علوم آل محمد کی عظمت کا پتہ چل جائے تو اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے وہ کر کے ہمارے علم کو تلاش کرتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے. اس کا مطلب یہ میرے بھائیوں محفلیں سج گئی، اپنی جگہ پر جلسے ہو گئے، اپنی جگہ پر مجلسیں ہو گئی، اپنی جگہ پر اکٹھے بھی ہو گئے، نیازیں بھی پک گئی، کھا لی، چلے آئے چلے گئے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ہم معصوم کے کلام کی خوبصورتی سے آگاہ نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا صلاۃ و سلام کی امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. گھبرا تو نہیں کہ میری بات؟ جو مجھے وقت ملا تھا اس میں 5 منٹ باقی رہ گئے اور میں وہ 5 منٹ بھی یہی باتیں کروں گا. گھبرا تو نہیں گیا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی، جس علی کا یہ فضیلت کا جملہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ امیر المومنین نے تخت خلافت پر بیٹھ کر پہلا جملہ نہیں کہا آؤ میں تمہیں جائیدادیں لکھ دوں، آؤ میں تم میں زر و لحل و جواہر بانٹوں، بلکہ پہلا جملہ یہی کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، پوچھو پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، اور یہ خیال کر کے پوچھنا میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا. کیا پوچھا ہم نے علی سے؟ اگر ہم نے پوچھا ہوتا تو میرے بھائی ذرا پڑھ اس کلام کو بھی جس میں حضرت کمیل ابن زیاد یہ روایت کرتا ہے رات ہوتی شام ہوتی علی میرا ہاتھ پکڑتے، قبرستان کے ایک کونے سے گزرتے، جنگل کی تاریکی میں مجھے لے جاتے، علی لے جا کر پھر مجھے میری طرف اشارہ کرتے کمیل ذرا میری طرف دیکھ، اور کہتے ہیں جب میں دیکھتا مولا کا ہاتھ مولا کے سینے اقدس پہ ہوتا اور فرما رہے ہوتے اے کمیل یہ میرا سینہ ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہیں، علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہے. پھر کہتے مولا کمیل کہتے اے میرے مولا اے میرے آقا کیوں رو رہے ہو، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ علی جو خندق میں نہ رویا، وہ علی جو خیبر میں نہ رویا، وہ علی جو بدر و احد میں نہ رویا، وہ علی جس کو زخم لگے تو نہ رویا، لیکن آج وہ علی کس پر رو رہا ہے، کن کی وجہ سے رو رہا ہے؟ اس علی مولا کے رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے بھائی سبب غیر نہیں، سبب اپنے ہیں. اور یہ مولا کے اس جملے سے واضح ہوتا ہے جب کمیل نے پوچھا تھا اے میرے مولا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کمیل اس لیے رو رہا ہوں کہ علی کے سینے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ جو علم کا سمندر موجود ہے، علی چاہتا ہے یہ سمندر علم ہو، اس کے موتی علی اپنے شیعوں تک پہنچائے، لیکن کمیل روتا اس لیے ہوں علی موتی دینے کے لیے حاضر ہے، کوئی لینے والا موجود ہی نہیں. بہت اچھے، کوئی لینے والا موجود نہیں ہے. مولا آپ کو کیسا چاہیے؟
ہر کلیجہ اس لائق نہیں ہوتا، ہر دل اس قابل نہیں ہوتا، ہر ظرف اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسے معصوم امام کے لبوں سے نکلے ہوئے عصمت کے پردوں میں لپٹے ہوئے پاکیزہ موتیوں کو اپنے دلوں میں جگہ دے سکے۔ اس کے لیے ظرف بھی پاک چاہیے، اس کے لیے جسم بھی پاکیزہ چاہیے، ہر جسم اس لائق نہیں ہوتا ہے۔ پھر مولا نے خود ہی وضاحت فرمائی ہے، قمیل مجھے دو قسم کے لوگوں کی ضرورت تھی، ایک امین دوسرا ذہین۔ اے قمیل علی روتا اس لیے ہے کہ علی کو امین ملے تو ذہین نہ ملے، ذہین ملے تو امین نہ ملے۔ اور پھر قمیل کی پیشانی چوم کر فرماتے، او میرے قمیل تو میرا وہ شیعہ ہے، علی دیکھ رہا ہے تو امین بھی ہے اور ذہین بھی۔ بس میرے بھائی اور دوستو، آئیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ آج جو ہمارے یہاں بات ہوتی ہے وہ غیر کی ذمہ داری پر ہوتی ہے، فلاں ایسا کر گیا، فلاں نے ایسا کر لیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی پہ ایسی ویسی بات کرنے کا جب تک کہ ہم خود صحیح نہ ہو جائیں، ہمارے خود اپنے اعمال پہ، اپنے عقیدوں پہ بات کر۔ ہمیں کتنا توکل ہے خدا پر، یہ جو ہم، اور سنیے گا، میں ایک بڑا ہی مشکل جملہ ہے جسے بہت دیر سے ضبط کیے بیٹھا تھا، لیکن اب میری ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ سناؤں۔ بہت سارے لوگ، ان کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جن کے سبب دوسرے جنت میں جا رہے ہوں گے اور یہ خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ان میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے لوگوں کو دین دیا ہے، خود دین اپنایا نہیں ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور یہ ان لوگوں، یہ اور ایک بہت بڑی قسم ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ کا عزیز بھی ہوں، کئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں نا، میں معصوم کا کلام پیش کر رہا ہوں، لہٰذا اس بات کو سمجھیے گا۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دین دینے والے کہ لوگ ان کا کہا مان کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہ خود اپنے کہے ہوئے پر عمل نہ کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ بہت اچھا۔ معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ العلم مقرون بالعمل، علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، علم عمل کے بغیر ایسے ہے جیسے درخت پھل کے بغیر ہو۔ بہت اچھا۔ اگر آپ نے مالٹے کا باغ لگایا ہوا ہو اور اس کا کئی سالوں سے، ایک سال برداشت کریں گے نا، 2 سال برداشت کریں گے، کئی سالوں سے آپ کو اس کا پھل نہ مل رہا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اسے کاٹ دیتے ہیں۔ اور کاٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ ثمردار درخت فائدہ مند نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی اہمیت نہیں۔ العلم مقرون ایک جو حدیث اور سنی اور ضامت ختم کرتا ہوں۔ العلم نور و ضیاء یقذفہ اللہ فی قلوب اولیائہ، علم نور اور روشنی ہے اور اللہ یہ نور اور روشنی ہر کلیجے میں نہیں ڈالتا، اسی دل میں ڈالتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا۔ بس میرے بھائیو، وقت ہو گیا میرا ختم، باتیں بھی ہو گئی میری ختم۔ انہی آرائز کے ساتھ آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے، خود سمجھیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسرے پہ بات کرنے سے پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر جو فریضہ اولیاء ہے، جو فریضہ انبیاء ہے، جو فریضہ ائمہ ہدیٰ ہے، اور جس کے وارث علماء ہیں، اور علماء کے بعد اس کے وارث علماء والے ہیں۔ عالم اور عالم والا
یعنی محب کن عالمن او متعلمن او محبن لہما، عالم بنو متعلم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، چوتھی قسم نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، عالم کی اپنی ذمہ داری ہے، متعلم کی اپنی ذمہ داری ہے، اور دونوں سے محبت کرنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور میں حق بات اس منبر پہ کہے جا رہا ہوں، اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے، جہالت دم توڑ جائے گی اور علم زندہ باد رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اور بالخصوص اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے، علوم اہل بیت سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔